السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوانح حیات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے مختصراً خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے سوانح حیات کے بارے میں پیش کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں خوب پاک و صاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلا، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ دوسرا، ان کے نفس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ بھی شریعت و طریقت کے جامع ہو گئے۔ پھر دور صحابہ سے یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد دونوں بظاہر الگ ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے ایک طبقہ نے احکام شرع کی ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ دوسرے نے عوام الناس کی اصلاح و تربیت کا بیڑا اٹھا لیا۔ پہلا طبقہ فقہا، محدثین اور علماء کا تھا اور دوسرا طبقہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان کا تھا۔ اسی طبقہ صوفیہ سے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے بھی تعلق تھا۔ آپ طریقت کے مشہور قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں سے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ آپ کی ذات سے ہندوستان میں اس سلسلے کو جو شہرت ملی وہ کسی اور سلسلے کو نہ مل سکی۔ ہم آپ کے حیات و خدمات کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی پیدائش جنوبی ایران کے علاقے سیستان یا سجستان میں 537 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ خصوصاً سجستان کے حالات ناگفتہ تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر پاک 1 سال تھی۔ حضرت خواجہ صاحب کی ابتدائی تعلیم یہیں ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاک 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ اس وقت آپ صرف 16 سال کے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ اکیلے ہو گئے، جس کی وجہ سے تعلیم سے رشتہ ٹوٹ گیا اور معاشی انتظام و انصرام میں لگ گئے۔ والد کے ترکے سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی۔ اسی کے ذریعے سے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نے ان کو بٹھایا اور میٹھے انگوروں کے چند خوشے کھانے کے واسطے پیش کیا۔ حضرت نے انہیں کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ غریب نواز کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر رعنائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ دوسرے دن آپ نے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی کو فقیروں میں تقسیم کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے بخارا اور سمرقند جا کر ظاہری علوم حاصل کیا، اس کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس زمانے میں عراق کے قصبہ ہارون میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ اور اپنے وقت کے ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ رہتے تھے۔
حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کرنے لگے۔ آپ وہاں 20 سال تک رہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کے حلقہ ارادت میں کب آئے، اس بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ پہلے ہی دن سے بیعت ہو گئے تھے، اور بعض کی رائے کے مطابق پہلے شیخ نے مجاہدہ کرایا پھر بیعت کیا۔ آپ کے بیعت ہونے کا واقعہ کتابوں میں یوں مذکور ہے کہ بیعت کے وقت مرشد نے خواجہ صاحب کو وضو کرایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے سورہ بقرہ پڑھنے کو کہا۔ اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھوایا اور 60 بار سبحان اللہ۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ کا مقبول کیا۔ پھر سر کے بال ترشوائے اور 4 ترکی ٹوپی اور جبہ عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے شیخ کے پاس رہ کر جب سلوک کی تمام منزلوں کو طے کر لیا تو دیار رسول میں حاضری دینے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں مورخین کا اختلاف ہے کہ خواجہ غریب نواز اکیلے حرمین طیبین تشریف لے گئے یا ان کے مرشد بھی ساتھ تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ شیخ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کعبۃ اللہ میں میزاب رحمت کے نیچے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سپرد کیا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ شیخ یہ آواز سن کر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد روضہ اقدس پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور دربار رسالت میں سلام عرض کیا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگلوں کے قطب المشائخ۔ یہ آواز سن کر شیخ صاحب نے فرمایا، کام مکمل ہو گیا۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے یہ خوشخبری ملی، اے معین الدین، تو میرے دین کا مددگار ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو ہندوستان کا نقشہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد آپ اپنے شیخ سے رخصت ہو کر ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ نے پہلے بغداد شریف کا رخ کیا اور وہاں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مشائخ طریقت سے ملاقات کیا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ پھر مختلف ملکوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے اور ان جگہوں کے مشائخ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے غزنی پہنچے۔ یہاں سلطان المشائخ عبد الواحد سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محمد یادگار اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بھی تھے۔ اللہ والوں کا یہ نورانی قافلہ ہندوستان کے سرحدی علاقہ پنجاب میں داخل ہوا۔ جس وقت خواجہ صاحب ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اپنی فوج کے ساتھ پرتھوی راج چوہان سے جنگ ہار کر غزنی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے خواجہ صاحب کو روکنا چاہا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا، اس لیے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش مزار پر قیام فرمایا، باطنی فیوز و برکات حاصل کیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر پٹیالہ ہوتے ہوئے آپ دہلی تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کا انداز اتنا پرکشش تھا کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہندوستان میں 587 یا 588 کو تشریف لائے۔ اس بارے میں مورخین کا بہت اختلاف ہے، اور 6 رجب 633 کو اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ کے عمدہ اخلاق اور دل نشین دعوت کے نتیجے میں لاتعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا گوشہ گوشہ کلمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آپ کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے حالات زندگی کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بے شمار اوصاف اور خصوصیات کے حامل تھے، جس کو نظر انداز کر کے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔